السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان رواہ مسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام کبریائی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کو لائق و زیبا ہیں۔ میری پیاری طالبات، وہ تمام تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات اس اکیلے اللہ کو لائق ہیں جس نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرما دیا، ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو ایسی عقل عطا فرما دی کہ جس کا کوئی ایسا بھی حصہ ہم کسی اور مخلوق میں نہیں دیکھ پاتے جو عقل اور جو شعور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو دے کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں، جو بات آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے ہمارا پاکیزہ رہنا، پاکی کو حاصل کرنا۔ پاک کیسے رہا جائے، طہارت کیسے حاصل کی جائے، انسان اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کو کس طریقے سے اختیار کرے کہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ پاکیزگی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، مرد ہوں، خواتین ہوں، لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہو جائیں، ہم عمر کتنی بھی گزار لیں، اگر ہم اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور باطنی طور پر پاکیزہ نہیں رکھیں گے، طہارت حاصل نہیں کریں گے، تو ہماری عبادات میں، ہمارے معاملات میں حسن پیدا نہیں ہوگا، نہ تو ہم دینی لحاظ سے ایکٹیو اور نہ ہم دنیاوی لحاظ سے ایکٹیو نظر آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام کام بہت آسان انداز سے انجام پا جائیں تو ہم کو اپنی طہارت کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث وعن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آپ نے کئی جگہ یہ بات دیکھی ہوگی لکھی ہوئی یا آپ کے کانوں نے سماعت کی ہوگی کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یا پاک رہنا نصف ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ایمان کی، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نبویہ کے اندر ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں بیان کی گئیں، تو اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان جب باطنی اور ظاہری طہارت کو حاصل کر لیتا ہے، سبحان اللہ، تو ایمان کی 35 شاخوں میں سے اس کا 1% ایمان، یعنی اس کا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے کیا کام کرنے ہوں گے جس سے ہم اپنے آپ کو بالکل ایک دم
اچھے انداز سے پاکیزہ محسوس کر سکیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک پانی کا استعمال کریں، اپنی جگہ کو پاک رکھیں، اپنے گھر کو پاک رکھیں، جس کپڑے کے جو کپڑا ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جسم پر پہنتے ہیں، یا وہ دوپٹہ جو ہم چادر ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، وہ ہماری چادر بھی پاک ہونی چاہیے۔ اب ہماری پاکیزگی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے پاکیزگی کے معیار کو اس انجام تک پہنچا پاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہم کو ملتی ہے۔ یہ تو ہم نے حدیث سن لی کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اب آدھا ایمان جب ہمارا پاکیزگی کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے تو اب ہم نے اس کی باریکیوں کا جائزہ لینا ہے۔ اب اس کی باریکیاں بہت ساری میں آپ کو سمجھاتی چلوں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ اس بات کو میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ پاک کی طہارت کی کیا چیزیں ہمارے اندر شامل ہیں اور کیا چیزیں ہمارے اندر شامل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم پاکی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے واش روم کا استعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی آداب زندگی میں اپنی اسوہ حسنہ سے ہمیں وہ تمام اصول، وہ تمام سبحان اللہ پاکیزگیاں سکھا دیں جو ایک انسانی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے واش روم، بیت الخلاء جانے کا طریقہ سلیقہ، وہاں پر بیٹھ کر طہارت حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ حدیث سے واضح ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جب بیت الخلاء جائے اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے، بول و براز کو دور اپنے جسم کے اندر سے خارج کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ مبارک نبی علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء کے اندر بیٹھو تو اپنے الٹے حصے پر، اپنے الٹی ٹانگ پر یعنی اپنے بائیں ٹانگ پر زیادہ وزن دے کر کے بیٹھ جاؤ تو تمہاری نجاست یعنی تمہارا بول و براز بڑی آسانی کے ساتھ خارج ہو جائے گا۔ کتنی پیاری چیز نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھا دی۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو آب دست لے لیا کرو۔ طہارت حاصل کرنے کا کتنا بہترین انداز نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ تم آب دست لے لیا کرو، یعنی دائیں ہاتھ کے بجائے تم بائیں ہاتھ کا استعمال کرو، تم الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے آب دست لے لو اور 1، 3 یا 5 استنجے کے اندر تم لوٹا یا مٹی کا ڈھیرا استعمال کرو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث کے مطابق ہمیں سکھا دیا۔ اب طہارت حاصل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے۔ وضو سنت کے مطابق کیجئے اور خیال کیجئے کہ واش روم میں نجاست سے پاکی حاصل کرتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جوتوں پر یا ہمارے موزوں پر یا ہمارے کپڑوں پر ایسے چھینٹے نہ پڑیں جو ہمارے جسم کو یا ہمارے کپڑے کو ناپاک کر دیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، آپ کے پاس جبرائیل امین آ گئے اور آپ علیہ السلام نے جب ان کو وہاں موجود پایا، السلام علیکم وعلیکم السلام ہوا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، آپ جس قبرستان سے جس جگہ سے گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے 1 اور 2 قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ سوئے ہوئے ہیں لیکن ان کو عذاب کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے صحابی ہیں، میری امت کے ہیں، میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، تو ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟
جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اسی بات کو بتانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کا اس میں سے ایک صحابی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا صحابی یمشی بن نمیمہ چغلی کے ساتھ چلا کرتا تھا، یعنی چغلی بہت کیا کرتا تھا، ادھر کیا تو ادھر کی چغلی، ادھر آیا تو ادھر کی چغلی، اس کے پاس سے اٹھا تو اس کی چغلی۔ یہ دو باتیں ایسی بتائیں جن کی بنا پر ان دو صحابی کو عذاب قبر دیا جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی اٹھائی، ایک درخت کی ٹہنی اٹھائی، اور اس امید پر آپ علیہ السلام نے اس امید پر وہ ٹہنی ان کی قبروں کے اوپر لگا دی کہ ہو سکتا ہے جب تک یہ ٹہنی سرز و شاداب رہے اور تو اس وقت تک ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جائے۔ حتمی بات نہیں کہی آپ علیہ السلام نے۔ اب اگر لوگ اس سے یہ اٹھا لیتے ہیں، یہ فیض اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام نے تو قبروں کے اوپر یہ ہری جھنڈی یا ہری پتی یا درخت کی پتی لگا دی تھی یا درخت کی ٹہنی لگا دی تھی۔ نہیں عزیز سامعات، پیاری طالبات، اس کا کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں بتاتی۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، اگر اس پر بات کرنے چلیں گے تو ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم طہارت حاصل کریں اور جب ہم واش روم جائیں، بیت الخلا جائیں، تو طہارت حاصل کرتے ہوئے اپنے پائنجوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ استنجا کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ اگر ہم نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اگر ہم نے بند جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ لگیں یا استنجا کرتے ہوئے اس کی گندگی نہ لگے۔ تو اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آب دست لو، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد پورا وضو کامل ہونے کے بعد ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے الٹے ہاتھ میں پانی کا چھیٹا لے کر یا اپنے ہاتھوں میں پانی کا چھیٹا لے کر اپنی شرمگاہ کی طرف چھینٹے مار لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر طہارت حاصل کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں، لوگ اس سنت کو بھلا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہمیں طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غسل صحت کیا کرو، غسل صحت کرو، پاک رہو، شفاف رہو، اپنے آپ کو گندگی سے، میل کچیل سے پاک رکھو، غسل صحت کیا کرو۔ غسل صحت تمہیں اندر سے چست کر دے گا، اللہ اکبر، تمہارے اندر توانائی بھر دے گا اور تم چاق و چوبند نظر آؤ گے۔ اب اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے، اس مسئلے کی طرف بھی میں نشاندہی کرتی چلوں کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں اور ہماری وہ مائیں کہ جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، ان کی گودوں میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے اس گندگی کو سمیٹ کر اب ان کا وہ ہاتھ ان کے کپڑوں پر بھی لگ رہا ہے، ان کے بالوں پر بھی لگ رہا ہے، اسی ہاتھ سے وہ اپنے بچے کو پکڑ کر واش روم تک بھی لے کر جا رہی ہیں، انہی ہاتھوں سے وہ واش روم کا، بیت الخلاء کا دروازہ بھی کھولتی ہیں، انہی ہاتھوں سے وہ بٹن بھی، سوئچ بھی دباتی ہیں، انہی ہاتھوں سے وہ لوٹا بھی یوز کرتی ہیں، نل بھی یوز کرتی ہیں۔ تو یہ ساری گندگی ہماری یہ ہر چیز پر لگ کر ہمارے ایمان کے اندر خلل پیدا کر رہی ہے۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹے پوائنٹس ہیں، یہ ایک ایسی چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ جس کو ہم نارمل زندگی میں عام طور پر ہم اس کو کوئی ویلیوز نہیں دیتے، جبکہ یہ بہت ہی باریک بینی سے دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اگر ہماری گودوں میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، ہم پاکی حاصل کریں، ہم پاک بنیں، ہم پاک رہنے کی کوشش کریں، اور طہارت کے اندر سب سے پہلی چیز ناپاکی سے بچنا ہے۔ ناپاک چیز پیشاب ہے، بچوں کی پوٹی پیشاب ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بستروں کو، اپنے تکیوں کو، اپنے بیڈ کو، اپنی چادروں کو، اپنے قالین کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم
جسم کے ہم اپنے کام کرتے کرتے ہمارے پسینے آ جاتے ہیں، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، شلوار گیلی پسینوں میں ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے پسینہ نکلتا ہے، پھر ہم انہی کے ساتھ جا کر اگر ایسی گندگی یا پیشاب پوٹی والی جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں گے، پلنگ پہ یا چادر پہ یا قالین پہ یا صوفوں پر، تو پھر ہماری طہارت میں خلل واقع ہو جائے گا، ہماری جسم کے اوپر وہ غلاظت لگ جائے گی یا ناپاکی لگ جائے گی، اور پھر اسی صورت میں پھر اگر ہم جا کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری عبادت میں ایک رکاوٹ آ جائے گی، ایک آڑ آ جائے گی، جس سے پھر انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف کے اندر آتا ہے، اور پھر اللہ سے شکوہ کر دیتا ہے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ہم تو دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی، پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ارے اللہ کی نیک بندیوں، اللہ کی پیاری بندیوں، آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، میری پیاری طالبات، میری پیاری مائیں بہنیں، آپ یہ بھی تو غور کیجئے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معاملات اتنے نازک انداز کے اندر چل رہے ہوں کہ ہم نے پاکی اور ناپاکی کا خاص خیال نہیں رکھا۔ اگر ہم خاص کر خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری عبادات میں خلل پیدا ہوگا، لازمی خلل پیدا ہوگا، کیونکہ ہم مکمل طہارت کے اندر نہیں ہیں، ہم مکمل پاکیزگی کے اندر نہیں ہیں، ہم مکمل جو ہے وہ اپنے آپ کو باوضو کے ساتھ، ہم وضو تو کر لیے لیکن ہمارا وضو جو تھا وہ مکمل نہیں ہو رہا ہماری ناپاکی کی وجہ سے، تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم طہارت حاصل کریں، کس طریقے سے طہارت حاصل کریں کہ جب ہم بیت الخلاء کے اندر کوئی واش روم دھوتے ہیں، وہاں کی کوئی جھاڑ پونچھ کرتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں، تو ہم بغیر جوتی پہنے اندر باہر نہ کریں، یا تو ہم بیت الخلاء کے آگے یا بیت الخلاء میں یا واش روم میں ہم اپنی ایک جوتی رکھ لیں کہ بھئی یہ بس وہیں کی جوتی ہے، ہم ننگا پاؤں فرش پہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ تو گندی جگہ ہے نا، وہ تو ناپاک جگہ ہے، اگر ہم وہاں پہ بغیر پاؤں رکھے اندر چلے جائیں گے اور وہیں پر ہی بغیر پاؤں دھوئے ہم باہر آ جائیں گے، اور نہ ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہم ان کو پاکی اور ناپاکی کا خیال کروائیں، تو ان کی رگ رگ میں جو ہے، ان کی تربیت میں پھر یہ چیز شامل نہیں ہوگی کہ ہم طہارت کیسے حاصل کریں، ہم پاک کیسے رہیں، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے گھر کے اندر اپنے تمام لوگوں کو، یا ہم اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ہم اچھا کھلا دیتے ہیں، اچھا کھلا دیتے ہیں، اچھا پہنا دیتے ہیں، اچھی تعلیم دلوا دیتے ہیں، اچھا ایجوکیٹ بنا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ پاکیزگی نہیں سکھا پاتے، یہ طہارت کے اصول نہیں بتا پاتے، یہ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، طاہر کیسے رہنا ہے، مطہر کیسے رہنا ہے، پاکیزہ کیسے رہنا ہے، ہم یہ چیز ان کو نہیں بتا پاتے، اور پھر یہی چیز ہمارے اعمال کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالنے کی کوشش کریں، ہم چھوٹے بچوں کو جب نہلائیں دھلائیں تو ایسے ڈریس کا یا تو یوز کر لیں، یا پھر وہ ڈریس ہم بعد میں بدل لیں، کیونکہ بچہ کو جب ہم پوٹی پیشاب دھلاتے ہیں تو وہ بعض اوقات مچل جاتا ہے، اس کی چھینٹیں اڑ جاتی ہیں، تو ہم خیال نہیں کر پاتے، اور انہی کے ساتھ پھر ہم اندر اپنے قالینوں پر یا ہم اپنے کمروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، پیاری طالبات، میری پیاری مائیں جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں، وہ اس چیز کا خیال رکھیں اور اس چیز کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اسی طریقے سے پاکیزگی کو کیسے حاصل کیا جائے کہ ہم جسمانی طور پر تو ہم صفائی اپنی کر رہے ہیں، جسمانی طور پر تو ہم نے پاکیزگی کو سیکھ لیا، سمجھ لیا، اب باطنی صفائی بھی کی جائے۔ اب باطنی صفائی کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ہماری دل کا گن آ جاتا ہے، ہم اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، یہ تمام خرافات سے ہم پاک رکھیں۔ اسی طرح مرد اور عورت، خواتین اور مرد اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، زیر ناف کے بال اور بغلوں کے بال جو غیر ضروری ہوتے ہیں ان کو 40 دن سے پہلے اس کو صاف کرنا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کو صفائی پاکیزگی نہیں اختیار کریں گے تو 40 دن کے بعد ہماری نمازوں کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے اور خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بہت دھیان سے اور بہت توجہ کے ساتھ اپنی زندگی میں انشاءاللہ شامل کرنا ہے، اور اگر ہماری نالج میں اب تک ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، اور آج ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پچھلی تمام باتوں پر اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور آگے انشاءاللہ باقی کی زندگی کو، باقی کے ایام کو اللہ کے حکم کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ
جب تک علم نہیں ہوتا اور ہم بے لا علمی میں ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے درگزر فرما دیتا ہے. لیکن جب ہمیں علم ہو جاتا ہے اور جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اب اگر اس کے بعد بھی ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر ہماری پکڑ کرنی ہے. اب پاکیزگی کو حاصل کرتے ہوئے اسراف نہ کریں. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نل کھول کے بس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو دھوئے جا رہے ہیں، اپنے پاؤں کو دھوئے جا رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو دھوئے جا رہے ہیں، اپنے منہوں کو دھوئے جا رہے ہیں بس. اور نہیں، یہ اسراف ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ تمہارے گھر کے پاس یا تم نہر پر بھی بیٹھے ہو اور نہر کے بارے میں، یا نہر ایک بہہ رہی ہے، سمندر بہہ رہا ہے، اور اس میں تم جو ہے اس میں وضو کرنا چاہ رہے ہو، غسل کرنا چاہ رہے ہو، تو اس میں سے بھی تم اتنی ہی ضرورت کا پانی لو جتنی تمہیں ضرورت ہے. اتنا ہی پانی تم استعمال کرو. اگر تم زائد کا استعمال کر لو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تم سے اس کے بارے میں حساب لینا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، پاکیزگی تو ہم خیال کرتے نہیں ہیں، لیکن جناب اتنا پانی بہا دیتے ہیں، اتنا پانی بہا دیتے ہیں. برتن دھوئے جا رہے ہیں، برتن دھل رہے ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، صحن دھل رہے ہیں، جھاڑو پوچھا کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن پاکیزگی نہیں اختیار کی جا رہی. پانی تو بے دردی پھیلا ہے. اب وہی اسی پانی میں سے بچے یا بڑے یا بزرگ یا جوان، ہمارے گھر کے سارے افراد یا آس پڑوس کے بچے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اب انہیں پانی سے گزر کر باتھ روم میں بھی جا رہا ہے، وہی پاؤں لے کر اسی صحن میں آ رہا ہے، اور وہی پاؤں لے کر پھر اندر بھی جا رہا ہے. صفائی تو ہو رہی ہے لیکن پاکیزگی نہیں ہو رہی. تو صفائی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں، اور پھر اس میں اسراف نہ کریں. اسراف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بارے میں ہم سے حساب کتاب کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے کہ بتاؤ تو صحیح، اتنا اسراف کیوں کرا؟ اتنی تم نے پانی کو ضائع کیوں کرا؟ طہارت تو تمہاری نظر نہیں آئی لیکن صفائی تھی. اب اکثر میکسیمم لوگ، عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر، اور یہ جانچ پڑتال کر کے، اور عجیب سی اندر سے فیلنگز آ جاتی ہیں کہ یار اتنی ان کے پاس نالج نہیں ہے. یعنی ان کا ضمیر کیسے مطمئن ہے، ان کا ایمان کیسے اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ ہم صفائی تو کر رہے ہیں، پاکیزگی کو نہیں اختیار کر رہے. بس تھوڑی سی توجہ کی اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہماری الفت کی ضرورت ہے اس بات کی طرف. تھوڑی سی ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم صفائی کو پاکیزگی کے انداز سے کر لیں، تو انشاءاللہ ہماری بہت چیزوں کے اندر اصلاح ہو جائے گی. جب ہمارا گھر صفائی کے ساتھ ساتھ، صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہوگا تو فرشتے بہت خوشی کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوں گے. ہماری نمازوں کو لینے فرشتے بڑے اچھے اور خوش و خرم انداز سے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوں گے. اللہ کی رحمت ہمارے پاس اور آ جائے گی. اللہ کی مخلوق جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہے، ہم اگر نیک جگہ پر رہیں گے، ہم اگر مساجد کے قریب رہیں گے اور ہم مساجد کے گھروں کے پاس اپنے گھروں کو آباد رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیک مخلوق بھی ہوتی ہے. انسانوں کے علاوہ ہمارے پاس جنات بھی رہتے ہیں، اور یہ تمام دنیا کے اندر جیسے انسان پھیلے ہوئے ہیں، اسی طرح جنات بھی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جنات بھی ہر جگہ موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس طریقے سے انسانوں میں شر اور نیک ہوتے ہیں، یعنی برائی والے بھی انسان ہیں اور نیکی کے بھی انسان ہیں، یعنی شر اور خیر جیسے انسانوں میں پائی جاتی ہے، ایسے ہی شر اور خیر جنات میں بھی پائی جاتی ہے. جو مساجد کے گھر قریب ہیں، جو مومنین کے گھر ہیں، جو متقین کی آبادیاں ہیں، جہاں پر مسلمان لوگ رہتے ہیں، اب وہاں پر بعض اوقات خیر بھی ملتا ہے، شر بھی ملتا ہے. جیسے انسانوں میں شر اور خیر، ایسے جنات میں بھی شر اور خیر. اب کہا کہ اگر آپ اپنے گھروں کو پاکیزہ رکھیں گے، اللہ اکبر، تو آپ کے گھر کے اندر اگر
اوپری مخلوق یعنی جنات وغیرہ اور اللہ کی یہ مخلوق جو جہاں پر آباد ہے، اگر وہ خیر والی ہوگی تو ان کو یہ چیز تکلیف دے سکتی ہے. اگر آپ پاکی کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ صفائی تو کر رہے ہیں، پاک نہیں رہ رہے، تو یہ چیز ان کو تکلیف دیتی ہے اور وہ پھر انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. اگر وہ مخلوق اگر ہمارے سامنے آ کر ہمیں باقاعدہ کہہ دے گی کہ تمہارے بچے نے پوٹی پیشاب یہاں کی پاکی نہیں ملی، ہمیں تکلیف ہوئی، اب ہم تمہیں ایسے تنگ کر رہے ہیں، تو انسان تو ویسے ہی مر جائیں گے. تو اصول بتائے گئے ہیں، اصول اور ضوابط، ایک طہارت کے، ایک پاکیزگی کے، ایک صاف ستھرا رہنے کے اصول اور شرائط کچھ بتا دی گئی ہیں. ان کے مطابق اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اور ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اس کی مغفرت ہوگی اور اس کی عطا ہوگی اور اس کی ہمارے پاس انعامات کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جو ہم سے ایمان سے پہلے تیرے پاس رخصت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کی، ان کی ایمانوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی مال کی، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما لے. اللہ ہمارے جوانوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری خواتین کی، ہماری بچیوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے نوجوان لڑکوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.